أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اور ہم نے ان کو اس بات پر معاف کر دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس ان کے بڑے مقام ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، بڑے اونچے درجے ہیں اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، بلا شبہ ہم نے تم کو بادشاہ بنایا زمین میں، تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اور خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو، کہ خواہشات کی پیروی اللہ تعالیٰ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، حساب کے دین کو بھلا دیا ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ کل حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا تھا کہ چند آدمی ایک بڑی دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے، تو حضرت داؤد گھبرا گئے۔ ان لوگوں نے جو مسئلہ اور جو مقدمہ رکھا، وہ مقدمہ یہ تھا کہ اس میں سے ایک نے کہا کہ حضرت یہ میرا بھائی ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 دمیا 99 بکریاں ہے، میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ میرا بھائی جس کے پاس 99 دمیا ہے وہ ایک بکری اور ایک دمبی بھی میرے پاس مانگ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے، اور چرب زبان اتنا زیادہ ہے کہ اس کی زبان علامان والحفیظ کہ اتنی خطرناک زبان چلتی ہے کہ مجھے اپنی زبان کے بولوں کے نیچے اور زبردستی مجھے دبا دیتا ہے۔ اب یہ تو آسان سا مسئلہ تھا، کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا۔ ایک چھوٹے بچے کے پاس بھی جا کر تم کہو کہ بھائی میرے پاس ایک بکری ہے اور یہ اس کے پاس 99 پھر بھی میرے پاس ایک مانگ رہا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی کہے گا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تیری بکری تیری ہے، تو اس کا مالک ہے، اور اس کو کہا جائے گا بھائی تو کیوں مانگ رہا ہے زبردستی، تو مانگ نہیں سکتا، تو ظلم کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی یہ کہہ دے گا۔ تو آخر اتنی زیادہ کہ اوپر سے کود کر آنا، مشقتیں اٹھانا، یہ ساری باتیں کیوں تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کرنا تھا، حضرت داؤد کو تنبیہ کرنا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخر یہ آزمائش کیوں آئی حضرت داؤد پر، اور حضرت داؤد نے توبہ بھی کی، استغفار بھی پڑھا، اللہ سے معافی بھی مانگی، اور حضرت داؤد سجدے میں بھی چلے گئے اور اللہ کے سامنے گر گراتے رہے، روتے رہے۔ آخر وہ کون سی بات تھی؟ حالانکہ اس میں تو کوئی غلطی معلوم نہیں ہوتی،
جو قرآن میں نے پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا تو اس میں کوئی غلطی معلوم نہیں ہوتی، تو وہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے چھپایا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کی کوئی لغزش ہو، کوئی غلطی ہو، کسی سے کوئی بے ادبی ہو جائے تو ہم کو بھی اس کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے ہمیں، یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے۔ اب حدیث شریف میں اور مفسرین کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ آزمائش کیوں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ باری الہ، دیکھو میرے گھر کے حالات، کہ میرے گھر کا ہر شخص ذکر اذکار میں اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ میرا ایک عبادت خانہ ہے، وہ عبادت خانہ ایسا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ عبادت خانہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس میں عبادت کرتا رہتا ہے۔ میں نے ایسا سسٹم بنایا اور ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ عبادت خانے میں عبادت نہ ہوتی ہو، اور وہ بھی میری اولاد ہے، میری اولاد اتنی عبادت کر رہی ہے، میں ان کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں، اور یہ سارا کا سارا حکومت کا کاروبار ہے، وہ میں سنبھال رہا ہوں اور بڑے سلیقے سے چلا رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے یہ بول نکلنے تھے، اللہ کو ناپسند آئے، اللہ کو ناپسند آئے کہ حضرت داؤد کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے داؤد، یہ ساری میری توفیق سے ہوتا ہے، میری مدد سے ہوتا ہے، جب تک میں مدد نہ کروں کسی کو کسی عمل کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔ تیری توجہ مجھ سے ہٹی، تیری توجہ مجھ سے ہٹی۔ حالانکہ حضرت داؤد کو یہ بات تیری توفیق سے، اللہ تیری مدد سے یہ ہو رہا ہے۔ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی سی لغزش بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ کوئی خاص نہیں، دل میں یہ باری باتیں ہوتی ہیں، لیکن زبان پر بھی آنے چاہیے تھی۔ حضرت داؤد کی زبان پر نہیں آئی، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ میرے عبادت خانے میں عبادت نہ ہوتی ہو۔ یہ لوگ اوپر سے کود کر آئے اور ایک ٹائم تک ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کو روکے رکھا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی، داؤد میں میری مدد اٹھاؤں گا، پھر تو دیکھ کیسے مشغول ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے آ کر ایک مدت تک، تھوڑی دیر تک ان کی عبادت کو روک دیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ وہی بات ہے جو اللہ ناراض ہوئے تھے۔ فوراً حضرت داؤد علیہ السلام استغفار پڑھنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور معافی مانگنے کے بعد رکوع میں بھی چلے گئے اور سجدے میں بھی چلے گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، رکوع کیا اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے استغفار کیوں کیا، توبہ کیوں کی؟ حالانکہ فیصلہ صحیح کیا تھا، اس میں کوئی دوسری بات تھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد نے جب فیصلہ کیا اور 2 آدمی سامنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی کی بات سنی، بات سننے کے بعد دوسرے کو بھی پوچھنے چاہیے تھی کہ بھائی تو کیا کہتا ہے۔ حضرت داؤد نے دوسرے سے کچھ نہیں پوچھا، وہ خاموش رہا۔ حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے، یہ بولا نہیں۔ حالانکہ قاضی جب بیٹھے کہ سامنے والا بولے نہ بولے، ایک آدمی کی بات صحیح ہو یا نہ ہو، دوسرے کو پوچھنا چاہیے بھائی تو کیا کہتا ہے، جیسے جج پوچھتا ہے، دونوں طرف آدمی ہوتے تو جج پوچھتا ہے کہ بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تیری صفائی میں۔ حضرت داؤد نے اس کو نہیں پوچھا کیونکہ وہ خاموش رہا اور سمجھ گئے تھے کہ غلطی پر تو ہے، اور ڈائریکٹ فیصلہ کر دیا۔ اور ایک فیصلہ کرنے کے بعد حضرت داؤد نے جو فیصلہ سنایا وہ ایک کو سنایا، ایک کے سامنے کہ بھائی تیرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے، وہ ایک دمبا لے نہیں سکتا، وہ تیرا ہے، تیرے پاس رکھو، اس کو لینے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ تو جو بات کی ایک سے کی، دوسرے سے نہیں کی۔ حالانکہ ضروری بات نہیں تھی کہنے، اور اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ قاضی ہوتا ہے، ایک فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جب تک دوسرے کی بات نہ سنے تب تک کوئی فیصلہ نہ کرے۔
اس واقعے سے ہمیں ایک درس مل رہا ہے کہ دو آدمی کی بات سن کر ہی آپ فیصلہ کریں، کبھی بھی ایک آدمی کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہ کریں۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کبھی بھی ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تیرے سامنے وہ ایک آنکھ پھوڑ کر لائے کہ میری آنکھ پھوڑ دی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی دو آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو۔ تیرے سامنے ایک آدمی ایک آنکھ پھوڑ کر لاوے اور کہیں کہ حضرت دیکھو میری ایک آنکھ فلانے نے پھوڑ دی، تو کبھی بھی فیصلہ مت کرنا ایک آدمی کی آنکھ پھٹی ہوئی دیکھ کر، دوسرے کو پہلے بلانا، سامنے بٹھانا اور دیکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آنکھ جس کی پھوڑی ہے اس نے اس کی دو آنکھیں پھوڑ دی ہو۔ تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ نہ کرو۔ ہماری برادری میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ معاملے کی صفائی نہیں کرتے، ایک آدمی کی بات سنی اور دشمنیاں شروع۔ ایک آدمی، جانتے ہو فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں کیا کہا، بس سن لیا، دشمنیاں شروع، اور گانٹھ مار کر رکھ دیتے ہیں کہ کبھی موقع ملا تو اس سے بدلہ میں لوں گا۔ حالانکہ ایک آدمی کی بات سنیے، بھائی صفائی تو کرو، پوچھو، صفائی کرو، پوچھو کہ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں، تم نے کہی ہے کہ نہیں۔ ہمارے پاس ہزاروں مثالیں، ہزاروں داخلے ہیں، ہزاروں ایسے داخلے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر بات کی، سنی، جب دوسری طرف جانا ہوا اور جب خلاصہ کیا تو اس کی جو بات تھی وہ بالکل الگ ہی تھی، اور یہ جو کہہ رہا تھا ایسی زبان بنا کر، ایسی زبان سے اور ایسا حلیہ بنا کر، ایسا چہرہ بنا کر، ایسے الفاظ کو گھوٹ گھوٹ کر بول رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا یہی صحیح ہے اور اس کے سوا کوئی صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب دوسرے پکش والوں کے پاس جانا ہوتا ہے تو جب ان سے باتیں سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مجرم اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اس بات کا ایک دھیان رکھیں، کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کر کسی قسم کا فیصلہ نہ کریں، نہ دماغ سے کریں نہ زبان سے بولیں، نہ دماغ سے کریں نہ زبان سے بولیں۔ دماغ میں کوئی گمان لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نہیں، دماغ کو بھی صاف رکھیں اور زبان کو بھی صاف رکھیں۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پکش کی طرفداری کرنا، ایک آدمی کی طرف جھک جانا، ایک آدمی کی طرف زیادہ متوجہ ہونا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو معافی مانگنی پڑی اور توبہ کرنی پڑی، یہ اتنا خطرناک ہے۔ حضرت قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دوسرے امام حنیفہ کے بعد سب سے بڑے امام جو ہے حضرت قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیسی گزری حضرت؟ کہا کہ بڑا اچھا ہوا، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات میں پکڑا گیا۔ کس بات میں پکڑے گئے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ دو خصم آئے تھے، دو جھگڑا والے آئے تھے، ایک مقدمہ لے کر آئے تھے، ایک آدمی کی طرف میں نے ذرا جھک کر بات سنی تھی، یوں یہ بات سنی تھی، بھائی بولو کیا ہے تمہیں، کیا تمہارا معاملہ یہ ہے، اور دوسرے کی طرف جھکا نہیں تھا، یوں جھکنا چاہیے تھا، دوسرے کی طرف نہیں جھکا اور پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو ایک کی طرف میں جھکا تھا، ایک کی طرف نہیں جھکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی اور اس پر میری سرزنش ہوئی، ذرا سوچے، خالی اتنا جھکنے پر کیسے حالات سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے شعبے کا قاضی ہے، ہر آدمی اپنے شعبے کا قاضی ہے۔ گھر میں ہے تو گھر کا وہ قاضی ہے، دکان میں ہے تو نوکروں پر وہ قاضی ہے، مسجد میں ہے تو امام لوگوں کا قاضی ہے، اور جہاں کوئی صدر مدرس ہے یا یہ سب پرنسپل ہے تو وہ سب کا قاضی ہے، دوسرے جو ماسٹر حضرات ہیں اور جتنے ٹیچر ہیں اس کا وہ قاضی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے شعبے کا قاضی ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو شوہر قاضی ہے، بچوں کا مسئلہ ہے تو باپ قاضی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے شعبے کا قاضی ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ انصاف سے کام لے، نا انصافی کہیں نہ کرے، نا انصافی کا شائبہ بھی پیدا نہ ہونے دے۔ الغرض یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ حضرت داؤد نے معافی کیوں مانگی؟
تو لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، مفسرین نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ذکر میں مشغول تھے، وہ لوگ آئے اور ڈسٹرب کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلل ڈالا، وہ لوگ چلے گئے تو حضرت داؤد نے معافی مانگی، باری رہا میں تو تیری ہمیشہ توجہ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، آج ان لوگوں نے میرا ذکر بگاڑ دیا، آج ان لوگوں نے میرا ذکر بگاڑ دیا، اور تیرے ساتھ میرا جو کنیکشن تھا وہ کنیکشن ان لوگوں نے کاٹ دیا، اس لیے میں اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جانے انجانے میں مجھ سے ان لوگوں کی وجہ سے تیرے ساتھ کنیکشن ٹوٹ گیا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا ذکر کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہنا پسند نہیں تھا، تو انہوں نے توبہ کی، انہوں نے حالانکہ توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ان کی اختیاری بات ہے، لیکن پھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ ذکر اتنی بڑی دولت ہے کہ ہمیشہ یکسو رہ کر اللہ کا ذکر کرو، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہونا چاہیے، ایسا ذکر کرو، ایسا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ذکر، آدمی ذاکر ہو، ذکر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرنے والا ہو، میری عبادت کرنے والا ہو، میری فرما برداری کرنے والا ہو۔ اسی لیے جب آدمی بیت الخلاء سے نکلتا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب، کہ اللہ تیری معافی مانگتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ بھائی غفرانک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیشاب پاخانہ کر کے وہ نکلا ہے، اپنی حاجت پوری کر کے نکلا ہے، اب اس میں معافی کون سی ہو گئی؟ معافی کس بات کی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جتنی دیر وہ بیت الخلاء میں رہا اتنی دیر وہ ذکر سے رکا رہا، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ میرا بندہ کسی بھی حال میں ذکر سے محروم رہے، لیکن یہ مجبوری تھی، اس لیے اے اللہ میری مجبوری تھی، میں تو تیرا ذکر ہر وقت کرنا چاہتا تھا لیکن میری مجبوری تھی کہ بیت الخلاء میں خاموش رہنا چاہیے، اے اللہ میں خاموش رہا، اس لیے تجھ سے معافی مانگ، اس لیے تجھ سے معافی۔ آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے لگتا ہے تو کیا کہا؟ کلمہ پڑھو، یعنی ذکر کرو۔ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کے دل میں آج بھی کلمہ ہے اور ہمیشہ کلمہ رہے گا، ہمیشہ کلمہ رہے گا۔ ایک آدمی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ ان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں کہیں گے اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، بھائی کلمہ تو اس کے دل میں پہلے سے ہے، مسلمان کے دل میں کلمہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب دنیا سے میرے پاس آئے تو وہ ذکر کرتا 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 اور لا الہ الا اللہ پڑھتا پڑھتا آئے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو دیکھو ذکر کتنی اہم چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے، اور اللہ کے نزدیک کتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آدمی میرے پاس آئے، انسان میرے پاس آئے تو ذکر کرتا کرتا آئے۔ اور آخرت اور جنت کے اندر کسی قسم کا دکھ نہیں ہوگا، آدمی کو اگر دکھ ہوگا تو ایک چیز کا، کون سا دکھ؟ جو وقت اس نے بغیر ذکر کے گزارا ہوگا تو اس کو اس بات کا دکھ ہوگا اور افسوس ہوگا کہ کاش میں عبادت کر لیتا، کاش میں ذکر کر لیتا۔ یہ ہے تو جنت میں دکھ نہیں ہے، لیکن دکھ کس کا ہوگا؟ ذکر نہیں کیا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ذکر کتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح کوئی جگہ مقرر کریں گے اور ایک وقت متعین کریں گے، اور کیا ہمیں پڑھنا ہے؟ خاص کر کے 3 تسبیح پڑھ لیں کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، ایک جگہ بیٹھ کر یکسو ہو کر، کوئی ہمارے درمیان اللہ اور ہمارے درمیان نہ ہو، اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور برکتیں اور روحانیت پیدا ہوگی۔ اب یہ بات ہو گئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے معافی مانگی، اور کتنی معافی مانگی؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت داؤد سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے اور اتنا روئے کہ زمین سے گھاس بھی اگائی، اتنا زیادہ روئے۔ اب درمیان میں ایک آپ کو انصاف کے بارے میں ایک واقعہ سنا دوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے، اور ان کی حکومت آج کے 9 ملکوں پر تھی: نیپال، بھوٹان، برما، پاکستان، بنگلہ دیش،
افغانستان اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں 9 ہندوستان یہ 7 ہوئے اور 2 ملک، ان 9 ملکوں کے اوپر ان کی حکومت تھی اور پورا کا پورا ہندوستان تھا. بڑے انصاف پسند آدمی تھے. بنارس میں ایک پنڈت جی رہتے تھے جن کا نام لالا رام تھا. عمر ہو گئی بڑی، اولاد پیدا ہوئی بڑی عمر میں، لڑکی ہوئی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی جیسے کوئی پری ہو. اب بنارس کے اندر مغلیہ حکومت کی جانب سے ابراہیم نامی کوتوال رکھا گیا. یہ کوتوال اس کے دوسرے کام تو بڑے اچھے تھے لیکن ایک کام اس کا بہت برا تھا، شیطان عیاش تھا. ہر ہفتے کوئی نئی لڑکی چاہتا تھا. اب کیا ہوا، اس کے جو کام کرنے والے دربان تھے وہ بھی اسی جیسے تھے، اس کا ساتھ دیتے تھے، سہکار دیتے تھے. انہوں نے آ کر خبر دی کہ لالا رام پنڈت کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس کا نام شنکلا ہے، بڑی خوبصورت اور ایک پری ہے. تو کہا کہ تیار کرو اس کو، لاؤ خبر پہنچاؤ. اس کے پولیس گئے اور کہا کہ تمہاری لڑکی کا فلاں ایک ہفتے کے اندر تیار کر لو اور ڈولی اٹھائی جائے گی اور کوتوال کے گھر پہنچائی جائے گی، اور تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور انجام برا ہوگا. کہہ کر تو چلے گئے. یہاں پورے پنڈت خاندان میں کوہرام مچ گیا، سب رونے لگے کہ یہ کیا واقعہ بن گیا. اب بات کیا ہوئی، اس کی بیٹی نے کہا جس کا نام شنکلا تھا کہ ابا جان آپ اس کے جا کر کہیے کہ 1 مہینے کی مہلت دے. باپ گیا ابراہیم کوتوال کے پاس اور کہا کہ 1 مہینے کی مہلت دو، میری بیٹی کو تیار کر کے تمہارے پاس بھیج دوں گا، کیونکہ میری ایک بیٹی ہے، تیاری بہت زیادہ کرنی ہوگی. الغرض وہ مہلت لے کر آ گیا کہ مہینے کی، کہا ٹھیک ہے جاؤ، ایک مہینے کی مہلت ہے. اب یہ لڑکی تھی شنکلا، اس نے کہا کہ مجھے فوجیوں کے کپڑے دے، لڑکوں کے کپڑے دے. کپڑے پہنے اس نے اور چلی دہلی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ جا کر دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی. سیڑھیوں پر بیٹھی تو اتنے میں آواز آئی کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. جمعہ کی نماز پڑھی اورنگزیب نے، پھر باہر تشریف لائے تو آواز آئی، اعلان کیا کہ بھائی اپنی اپنی چٹھیاں تیار رکھیں اور اپنے اپنے کیا کیا مقدمات ہیں وہ تیار رکھا جائے. سب لائن میں کھڑے ہیں. ہر ایک کی فریاد سنتے اس لڑکی کے پاس پہنچے تو وہ سمجھ گئے یہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، کیونکہ حضرت کی نظر بہت تیز تھی، بہت ہی تیز تھی، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست عطا فرمائی تھی. کہنے لگے بیٹی لڑکوں کے کپڑے نہیں پہنا کرتے، لو یہ چادر اس کو اڑائی اور خادم کو کہا کہ اس کو دربار میں پہنچاؤ، اس کا میں مقدمہ میں سنوں گا. چنانچہ دربار میں پہنچے، اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے، دوسروں کو نکال دیا تم سب نکلو، اس کی بات میں سننا چاہتا ہوں، کوئی خاص بات معلوم ہوتی. تو اس نے شکایت کی بنارس کا جو کوتوال ہے ابراہیم، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، بچوں کی عزتوں کو نیلام کرتا ہے اور بچوں کی عزتوں کو تار کرتا ہے. 1 ہفتے کا مجھے مہلت دیا تھا، 1 مہینے کی مہلت لی گئی ہے. 1 مہینے کے بعد وہ پھر میرے گھر میں آئے گا اور میری عزت کو داغدار کرے گا، اور ایسی حالت ہے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسے بات، جاؤ ڈولی کی تیاری کرو. پھر کیا کہا، ڈولی کی تیاری کرو. تو ایک دم سے وہ گھبرائی گئی. جس کے پاس میں آئی تھی کہ یہ میرا انصاف کرے گا، وہ تو کہہ رہا ہے ڈولی کی تیاری کرو. وہ گئی، ڈولی کی تیاری بھی ہو گئی، اور صبح اٹھنی تھی ڈولی یا شام کو اٹھنی تھی. بادشاہ پہنچ گئے. فقیر کو وہ سب کچھ دے رہا تھا، وہ ابراہیم کوتوال فقیروں کو، کہ آج میرے گھر ایک بہت خوبصورت لڑکی آنے والی ہے، میری دلہن آنے والی ہے. تو وہ دیتے ایک فقیر کے پاس پہنچا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دو. اس نے دیا. کس خوشی میں دے رہے کہ ہمارے گھر ایک لڑکی آ رہی ہے، میری دلہن آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنا جو اوڑا ہوا جو قبا جو کچھ تھا وہ نکالا اور پھینکا، اور بادشاہ سلامت سامنے. ابراہیم کوتوال ایک دم سے گھبرا گیا، تھر کانپنے لگا، پاؤں میں گر گیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کے پاؤں مخالف جانب سے باندھو، دونوں پاؤں باندھو اور ہاتھیوں کے ساتھ باندھ کر اس کو ہاتھیوں کو بھگا دو، اس کے 2 ٹکڑے کر دو. 2 ٹکڑے اس کے کر دیے گئے. بادشاہ لڑکی کو کہا جاؤ گھر جاؤ، میں آ رہا ہوں. وہ گھر پہنچی لڑکی، اور بادشاہ نے کہا
کہ اب تو انصاف مل گیا، کہاں مل گیا، اب مجھے پانی پلاؤ۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے تیرا واقعہ سنا ہے تب سے میں نے پانی نہیں پیا، اور میں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ جب تک میں انصاف تجھے نہیں دلاؤں گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ پانی پیا، کچھ کھانا کھایا۔ اس لڑکی نے، اس کے گھر والوں نے ایک جگہ صاف کی اور کہا کہ آپ یہی نماز پڑھ لیجئے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے گھر میں نماز پڑھائی، اس کے گھر میں نماز پڑھائی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے نکل گئے، لیکن ان لوگوں نے جس جگہ پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی تھی اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متولی جو ٹرسٹی بنائے وہ ہندو ہی تھے کہ یہی خاندان اس مسجد کی رکھوالی کرے گا، اور آج بھی بنارس گنگا کے کنارے پر وہ مسجد دھراہر کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ الغرض یہ مسلمانوں کا فیصلہ اور انصاف ہوا کرتا تھا۔ اب آگے ایک واقعہ اور بیان کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدم آیا، چند لوگ آئے اور دو آدمی حاضر ہوئے، ایک کا نام ایلیا تھا جس کا کھیت تھا، اور ایک دوسرا آدمی تھا جس کا نام یوحنا تھا، اس کی بکریاں تھی۔ ایلیا نے کہا کہ میرے کھیت سے اس کی بکریوں نے کھیت صاف کر دیا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے انگور تھے، انگور وغیرہ صاف کر دی ان کی بکریوں وغیرہ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ پھر بکریاں تو اس کو دے دی جائے، کیونکہ اس کا جتنا بھی کھیت تھا اور اس کا جتنی بھی رقم بنتی ہے اتنی ہی رقم کی تیری بکریاں ہیں، تو بکریاں اس کو دے دے۔ اس کو بکریاں دے دی گئی، اور جو وہ آدمی تھا یوحنا بکریوں والا، وہ اپنے کتے جو دربانی کتے ہوتے وہ لے کر نکل رہا تھا۔ حضرت داؤد نے پوچھا کیا فیصلہ، حضرت سلیمان باہر کھڑے تھے، ابھی 11 سال کی ان کی عمر تھی، پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا فیصلہ؟ کہا ایسا ایسا فیصلہ ہوا، میری ساری بکریاں چلی گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابا جان آپ کا فیصلہ بڑا اچھا ہے، لیکن ایک اور فیصلہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بیان کروں۔ کہا کہ بولو، کوئی عرض نہیں۔ کہا کہ حضرت ابا جان یہ ساری بکریاں آپ نے اس کو دے دی نے، یہ بیچارہ خالی ہاتھ ہو گیا، میں ایک فیصلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہے کہ جس کا کھیت ہے اس کو بکریاں دے دو کہ ابھی تو دودھ وغیرہ اس سے پیتا رہے اور اس سے تو فائدہ اٹھاتا رہے، اور جس کی بکریوں نے کھیت لے لیا ہے، کھیت کو کھا لیا ہے، یوحنا کو کہیے کہ تو کھیت میں جا اور ہل چلا، اور جو چیزیں اگی ہوئی تھی اس کو اگا کر اس کو دے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا اچھا فیصلہ تو نے کیا، بالکل صحیح فیصلہ ہے تیرا، اس میں اس کا بھی کام ہو جائے گا، اس کا بھی کام ہو جائے گا، یہ بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا، یہ بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے بچوں کے دماغوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ان کو بھی پوچھنا چاہیے بھائی تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں ان کے دماغ میں ہوتی ہیں کہ بڑے بھی ان کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ چھوٹے بچوں سے بھی رائے لینی چاہیے اور ان کی بھی بات ہمیں سننی چاہیے۔ ایک واقعہ اور بنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں، ایک بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ حضرت ہم دو بچہ لے کر جنگل میں گئی تھی اور ہم میں سے ایک کا بچہ اس کا بچہ ہے، بڑی نے کہا اس کا بچہ بھیڑیے نے کھا لیا، اب یہ چھوٹی کہہ رہی ہے بچہ میرا ہے، حالانکہ یہ بچہ میرا ہے، بڑی عورت کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت نے بہت غور و خوض کرنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ بڑی کا ہے، بڑی کو یہ بچہ دے دو، اور تیرا بچہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ دونوں عورتیں نکلی، چھوٹی عورت کے اوپر بڑا غم سوار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باہر کھڑے پوچھنے لگے کیا ہوا تمہارا فیصلہ؟ کا فیصلہ تو ایسا ہوا کہ لڑکا اس کو دے دیا گیا۔ تو کہا کہ اچھا چلو ابا جان کے پاس چلتے ہیں۔ ابا جان کے پاس چلے، حضرت داؤد کے پاس سلیمان۔ حضرت سلیمان نے کہا حضرت میں ایک اور فیصلہ کروں اگر آپ کو منظور ہو تو۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اس لڑکے کو نیچے سلاؤ، نیچے سلانے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کر دو، دو ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں کو ایک ایک دے دو، آدھا آدھا دے دو، تو دونوں کا فیصلہ ہو جائے گا، دونوں کو انصاف مل جائے گا، اس کو بھی۔ ہم کو تو معلوم تو ہے نہیں کہ کس کا ہے بچہ، تو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کہ اچھی بات ہے دو ٹکڑے کر دو اس کے، تو اس کو سلائے گا۔ تو چھوٹی عورت کہنے لگی کہ نہیں حضرت اس بچے کو چھوڑ دو، مجھے بچہ نہیں چاہیے، اس بچہ بڑی کو دے دو بچہ۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے یہ بچہ چھوٹی کا ہے، کیونکہ یہ ماں ہی یہ کر سکتی ہے
اب ماں ہی کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو اپنے سامنے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کٹتا ہوا نہیں دے سکتی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بچہ چھوٹی کا ہے، چھوٹی کو دے دیا. یہ ہے. تو چند فاصلے ایسے ہوئے. اب ایک واقعہ حضرت داؤد کا باقی رہ جاتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں. حضرت داؤد سے بھی بہت دلچسپ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، سننے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور بہت سارے اسباق اور درس اور نصیحتیں بھی انشاءاللہ ملے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.